रहीम अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं टीचर शेख बशीर गवर्नमेंट यूपीएस मीर एंड खान पति से आज आपको साइंस 5th प्राइमरी की ईवीएस पढ़ाने के लिए आपके सामने हाज़िर हूँ। प्यारे बच्चों, आप अपनी बुक का पेज नंबर 61 निकाल के बुक को सामने रखें। ये आपका चैप्टर नंबर 7 है और इस चैप्टर का नाम फर्स्ट एड है। तो बच्चों, फर्स्ट एड समझने से पहले मैं आपको सिंपल वर्ड्स में ये समझाऊं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपने किचन में गिर जाते हैं या आपने मकान के सामने जो आपकी पार्क बनी हुई है, लॉन्स में आप टहल रहे थे, आप गिर गए, आपको थोड़ी सी चोट लग गई या कोई ज़ख्म लग गई, तो डॉक्टर साहब से के पास पहुंचने से पहले आपकी मम्मा या आपका भाई थोड़ा सा आपको रिलीफ पहुंचाने के लिए थोड़ा सा आपको मालिश वगैरह करते हैं, या अगर ज़ख़म लगी हुई है उसकी बैंडेज करते हैं, या अगर थोड़ी सी मसल स्ट्रेच हो गई है तो थोड़ा सा खींचते हैं आपके हाथ को, आपके पैर को। तो ये सारी प्रैक्टिस जो आप डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले या हॉस्पिटल में पहुंचने से पहले जो आपको जो रिलीफ प्रोवाइड किया जाता है, तो बच्चों यही फ़र्स्ट एड कहलाता है। तो बच्चों, फ़र्स्ट एड की डेफिनेशन क्या है, आप अपने सेल फ़ोन के स्क्रीन पे देख लें। मैंने यहाँ लिख के रखी हुई है, आप इसको अपनी कॉपी पे भी उतार सकते हैं। तो फर्स्ट एड को बच्चों मैंने लिखा है, इट इज़ द इमीडिएट हेल्प और रिलीफ प्रोवाइडेड टू एन एक्सीडेंट विक्टिम बिफोर रीचिंग हॉस्पिटल। तो अगर किसी को लग गई है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी मम्मा कहीं जंगल में गई थी, वहाँ से लकड़ियाँ ला रही थी, कुल्हाड़ी से थोड़ी सी उसको खराश आ गई, कट लग गई, तो कौन कौन सी रिलीफ मेजर्स आपने किए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने उसकी ज़ख़म को ऊपर से साफ़ पट्टी से बांधा, साफ़ कपड़े से बांधा, तो यही रिलीफ मेजर्स जो आपने किए हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले, ये फर्स्ट एड कहलाते हैं। तो बच्चों, अब क्या है कि डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले हम फर्स्ट एड जो एक्सीडेंट विक्टिम को दे रहे हैं, जिसको एक्सीडेंट हुआ है, तो उसके लिए हमारे घरों में होना चाहिए कि एक छोटा सा बक्स हमें रखना चाहिए और उसमें कुछ फर्स्ट एड आइटम्स रखने चाहिए। तो उस बक्स को, जिसमें आपने फर्स्ट एड आइटम्स रखे हैं, उस बक्स को फर्स्ट एड बक्स कहते हैं। तो फर्स्ट एड बक्स बच्चों क्या होता है, इट इज़ अ सिंपल बॉक्स, छोटा सा एक बॉक्स है, ये डब्बा है, विच कंटेन्स फर्स्ट एड आइटम्स, जिसमें फ़र्स्ट एड आइटम्स होते हैं। अब फर्स्ट एड आइटम्स क्या हैं बच्चों, यहाँ मैंने लिखे हैं, जिस तरह बैंडेज है, बैंडेज होती है पट्टी, कॉटन वूल है, जिसको आप कश्मीर में फम कहते हैं, बिल्लू कहते हैं पहाड़ी में। तो इसी तरह उसमें उस बॉक्स में आपको सीजर्स भी रखने हैं, ब्लेड रखना है, पोटेशियम परमैंगनेट, लाल दवा जिससे कहते हैं, या इसी तरह एंटीसेप्टिक सोल्यूशन भी उसमें आपको रखनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं ज़ख़म लगी हुई है तो आप उसको पोटेशियम परमैंगनेट से थोड़ा सा धो के एंटीसेप्टिक सोल्यूशन लगा के ऊपर से बैंडेज कर सकते हैं। इसी तरह फर्स्ट एड बॉक्स में आपको स्पिरिट भी रखना है और थर्मोमीटर भी रखना है। तो बच्चों, फर्स्ट एड बॉक्स आपको समझ में आ गया होगा कि एक छोटा सा बॉक्स है जिसमें फर्स्ट एड आइटम्स होते हैं, और फर्स्ट एड आइटम्स भी आपको समझ में आ गए होंगे कि फर्स्ट एड आइटम्स में आपका बैंडेज आता है, कॉटन वूल आता है, पेयर ऑफ सीजर्स आता है, ब्लेड आता है, ये आपके फर्स्ट एड आइटम्स हैं। तो बच्चों, एक्सरसाइज में इस सवाल भी आगे है कि व्हाट इज़ फर्स्ट एड बॉक्स, व्हाट आर द आइटम्स इन द फर्स्ट एड बॉक्स। तो बच्चों, अब आप के घर में आपका पापा है या आपका बड़ा भाई है, वो फर्स्ट एड प्रोवाइड कर रहा है, या आप खुद इतने होशियार हैं कि आप अपने किसी एक्सीडेंट विक्टिम को फर्स्ट एड प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपके पास फर्स्ट एड बॉक्स है। तो अब आपको जहन में रखना है कि फर्स्ट एड प्रोवाइडर मस्ट नो, जो फर्स्ट एड आपको प्रोवाइड कर रहा है या आप किसी को फर्स्ट एड प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपको क्या क्या नॉलेज होना चाहिए। तो पहला पॉइंट मैंने लिखा है, एक नॉलेज आपको ये होना चाहिए, एक आपको आपके पास ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, हाउ टू हैंडल द आइटम्स ऑफ फर्स्ट एड बॉक्स। आपके पास फर्स्ट एड बॉक्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास आपके फर्स्ट एड बॉक्स में एंटीसेप्टिक सोल्यूशन है, तो आपको आपके फर्स्ट एड बॉक्स में सीजर्स हैं, आपके फर्स्ट एड बॉक्स में लाल दवा है,
اسی طرح آپ کے فرسٹ ایڈ باکس میں بینڈیج ہے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس طرح میں ان آئٹمس کو ہینڈل کروں گا. فار ایگزامپل اگر کسی کو کلہاڑی سے تھوڑی سی کٹ لگی ہوئی ہے تو آپ کو یہ نالج ہونا چاہیے کہ پہلے ہم لال دوا سے پوٹیشیم پر میگنیٹ سے زخم کو تھوڑا سا واش کریں گے ود دا ہیلپ آف کاٹن. اس کے بعد ہم اس کے زخم کے اوپر تھوڑی سی اینٹی سیپٹک کریم ود دا ہیلپ آف کاٹن لگائیں گے، پھر کاٹن کا پیک اوپر رکھیں گے، اس کے بعد ہم اس کو بینڈیج کر دیں گے. تو یہ ہو گیا ہاؤ ٹو ہینڈل دا آئٹمز آف فرسٹ ایڈ باکس. ایسا نہ ہو کہ فرسٹ ایڈ پرووائڈر کو نالج ہی نہیں ہے کہ پہلے کیا یوز کرنا ہے بعد میں کیا یوز کرنا ہے، تو ایسا آدمی فرسٹ ایڈ نہیں دے سکتا ہے. اب دوسرا بچوں کیا ہے کہ فرسٹ ایڈ پرووائڈر مسٹ نو، اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے، مسٹ ہیو اے نالج آف مٹیریلز آف فرسٹ ایڈ باکس، کہ میرے فرسٹ ایڈ باکس میں میرا کون کون سا آئٹم ہے، کون کون سا مٹیریل ہے. کیا میرے فرسٹ ایڈ باکس میں سیزر ہیں؟ اگر کہیں سیزر ہے اس کو کہیں تھوڑا سا سیزر سے کہیں صفائی کرنی ہے، کاٹنا ہے تھوڑا، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرے فرسٹ ایڈ باکس میں اینٹی سیپٹک کریم ہے یا نہیں ہے، یا میرے فرسٹ ایڈ باکس میں کاٹن وول ہے یا نہیں ہے. تو ہی مسٹ ہیو نالج آف میٹیریلز آف دا فرسٹ ایڈ باکس. اور تیسرا کیا ہونا چاہیے فرسٹ ایڈ پرووائڈر کو، ہی شوڈ ناٹ بی پینک آن سینگ دا وکٹم. تھوڑا سا اس کا دل کیا ہونا چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے کہ ایکسیڈنٹ وکٹم پڑا ہے، اس کی ٹانگ میں چوٹ آ گئی ہے یا مسل ٹچ ہو گیا ہے، وہ رو رہا ہے، ایکسیڈنٹ وکٹم رو رہا ہے، تو یہ فرسٹ ایڈ پرووائڈر پینک نہیں ہونا چاہیے. اس کو دیکھتے ہی اس کے حواس اڑنے نہیں چاہیے، یہ تھوڑا ہمت کر کے اس کی ہیلپ کرنا چاہیے. یہی ہو گیا کہ ہی شوڈ ناٹ بی پینک آن سینگ دا وکٹم. زخم خوردہ آدمی کو، جس آدمی کو لگ گئی ہے اس کو دیکھتے ہی، اگر آپ فرسٹ ایڈ پرووائڈر ہیں تو دیکھتے ہی ڈر گئے، تو آپ جب ڈر گئے تو اس بیچارے کی کیا ہیلپ کریں گے. اب بچوں ایک ایکسیڈنٹ اکثر ہو جاتا ہے گھروں میں، برنز آ جاتی ہیں. فار ایگزامپل آپ کی ماما گیس پہ کوئی کھانا پکا رہی تھی، گرم پانی اس کے ہاتھ پہ گر گیا، اس کے پاؤں پہ گر گیا، یا ماما کی وجہ سے آپ کے ہاتھ پہ کہیں گرم پانی گر گیا، یا کچن میں کوئی تھوڑی سی فائرس ہوگی، کسی بچے کے کپڑوں میں آگ لگ گئی تو اس کو برنز آ گئی، تو اس وقت آپ کو کیا کرنا چاہیے. تو برنز بچوں کیا ہوتی ہیں، برنز آر کازڈ بائی بوائلنگ واٹر اور فائرس. اگر کسی کے ہاتھ پیر پہ گرم پانی گر جاتا ہے، آپ چائے پی رہے تھے تو چائے آپ کے ہاتھ پہ گر گئی، تو چائے بہت گرم تھی، برنز آ گئی، وہ بلسٹرز، وہ چھالے پڑ گئے ہاتھ میں. تو یا فائرس، یا کبھی خدا بچائے کچن میں کسی بچے کے، یا ہم کانگڑی اکثر یوز کرتے ہیں ونٹرز میں، تو کپڑوں نے آگ پکڑ لی، تو فائرس کی وجہ سے جسم پہ برنز آ گئی، تو ان کو برنز کہتے ہیں. اور اگر کسی کو برنز آ گئی تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، بہت ہی امپارٹنٹ بات ہے بچوں. تو بچوں ہمیں جب خدا بچائے کسی کو برنز آ جاتی ہیں تو ڈوز کا مطلب ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، وٹ امیجیٹ ہیلپ وی مسٹ پرووائڈ ٹو دا ایکسیڈنٹ وکٹم ان کیس آف برنز. تو اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، میں نے لکھا ہے بچوں ڈوز. نمبر 1 ہمیں کرنا چاہیے، اگر کسی کے ہاتھ میں گرم پانی سے برنز آ گئی ہے، گرم پانی اس کے اوپر گر گیا ہے، بلسٹرز، وہ چھالے پڑ گئے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، pour cold water immediately on burners till burning sensation stops. تو ٹھنڈا پانی کسی کٹورے میں لاؤ، کسی تھالی میں لاؤ، ٹھنڈا پانی اس برن کے اوپر ڈالو، اگر ہاتھ میں لگی ہوئی ہے تو اس کو پانی میں ڈبو لو، تو تب تک آپ کو پانی ٹھنڈا ڈالتے جانا چاہیے برنڈ ایریا پہ، جب تک برننگ سنسیشن سٹاپ ہو جائے، جلن جو ہے وہ ختم ہو جائے، تب تک آپ کو اس کے اوپر پانی ڈالنا چاہیے یا ٹھنڈے پانی میں رکھنا چاہیے. اب دوسرا پوائنٹ ہمیں کیا ذہن میں رکھنا ہے ڈوز میں، کیپ آئس اور کولڈ واٹر پیک آن برن. اگر ایسی یا تو ہمیں اس کے اوپر برنڈ ایریا پہ آئس رکھنی ہے، یخ کورا رکھنا ہے، یا اگر وہ ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے تو ایک کولڈ واٹر میں ہم ایک وہ کیا کہتے ہیں ہینڈ کرچیف، رومال یا کپڑا ٹھنڈا کر کے اس میں کولڈ واٹر میں ڈبو کے اس کے اوپر رکھنا ہے، تب تک رکھنا ہے جب تک برننگ سینسیشن سٹاپ ہو جائے گی. نمبر 3
If victim's clothes catch fire, make the person roll on floor. اگر کپڑوں میں آگ لگ گئی ہے, بچہ ہے خدا بچائے یا بڑا ہے, تو اس کو ہمیں کیا کرنا ہے, آگ کس طرح بجھانی ہے, ایک دم اس کو رول آن دا فلور کرنا ہے. جس طرح رول کا مطلب کیا ہو گیا, جس طرح لکڑی کا ایک مان لو آپ کے پاس ایک لٹھا ہے, تو اس کو آپ آگے پیچھے اس طرح رول کرتے ہیں. تو اس طرح اس ایکسیڈنٹ وکٹم کو رول کرنا ہے. اس سے کیا ہو جائے گا بچوں, جلدی جلدی اس کے کپڑوں میں آگ بجھ جائے گی. اور چوتھا پوائنٹ ہمیں کیا ڈوز میں کرنا ہے, پروٹیکٹ دا برن فرام ڈسٹ, ڈرٹ, فلائز ایٹسٹرا. خدا بچائے اب اگر برن لگ ہی گئی ہے تو اس کے اوپر ہمیں کیا احتیاط کرنا ہے, ڈسٹ نہیں پڑنی چاہیے, گندگی وغیرہ نہیں پڑنی چاہیے, مکھیاں اس برن کے اوپر نہیں بیٹھنی چاہیے. اور پانچواں پوائنٹ ہمیں کیا کر رہے ہیں بچوں, if burn is severe, اگر زیادہ زخم گہری ہے, سیویئر برن ہے, گو ٹو ڈاکٹر, تو آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. تو اب بچوں یہ ان کیس آف برنز یہ کچھ ایسے پوائنٹس تھے جو ہمیں اس وقت کرنے ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ ڈو ناٹس ان کیس آف برنز ہمیں کون کون سی ایسی باتیں جو نہیں کرنی چاہیے. یاد رکھنا بچوں, جو اب میں آپ کو پوائنٹس بتا رہا ہوں ان کیس آف برنز, ایکسیڈنٹ وکٹم کے ساتھ یہ باتیں ہمیں نہیں کرنی ہیں. فار ایگزامپل, اگر آپ کے گھر میں کسی کے ہاتھ میں پیر میں برن لگ گئی ہے, ان کیس بوائلنگ واٹر سے برن ہوئی ہے یا فائر سے برن ہوئی ہے, آپ کے پیر کے اوپر کانگڑی گر گئی ہے, تو بچوں یا بخاری کے ساتھ آپ کا پیر جلا ہوا ہے, آگ کے ساتھ جلا ہوا ہے, خدا بچائے, تو آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے. کیا نہیں کرنا چاہیے, ڈو ناٹ اپلائی گھی آئل آن برنز. اب ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھار انجانے میں ہم اوپر گھی لگانا شروع کر دیتے ہیں, برن کے اوپر آئل لگانا شروع کر دیتے ہیں. یہ نہیں کرنا چاہیے بچوں, یاد رکھو یہ آپ کو نہیں کرنا ہے. نمبر 2, ڈو ناٹ کور برن ود تھک کلاتھ. موٹے کپڑے سے آپ کو وہ برن والا ایریا کور نہیں کرنا ہے. ڈو ناٹ ٹریپ اے بلینکٹ ٹو وکٹم who is caught by fire. اللہ بچائے اگر کسی کے کپڑوں میں آگ لگ گئی ہے بچوں, تو اس کو بلینکٹ سے آپ کو نہیں کور کرنا چاہیے, کیونکہ کیا ہو جائے گا جب آپ بلینکٹ ڈالو گے, اللہ بچائے اگر بلینکٹ بھی آگ پکڑ گیا تو ہیلپ پرووائڈ کرنے کے بجائے آپ اس کو اور ہی جلا دو گے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے بچوں. ڈو ناٹ ٹائی اے کلاتھ ٹائٹلی آن افیکٹڈ ایریا. اب برن لگی ہوئی ہے, افیکٹڈ ایریا جو زخمی ایریا ہے اس کے اوپر آپ کو ٹائٹلی کلاتھ نہیں باندھنا ہے, کیونکہ برنڈ ایریا وہ زخم والا ایریا جو ہے, آپ اس کو ٹائٹ کر کے کلاتھ باندھو گے, وہاں سے کیا ہو جائے گا, زیادہ ہی اس کو سنسیشن آف پین ہو جائے گی, خدا بچائے خون آنے کا خطرہ بھی ہے. ڈو ناٹ گو ٹو این انکوالیفائڈ پرسن. ایسا کبھی کبھار ہوتا ہے کہ ہم کسی انکوالیفائڈ پرسن کے پاس جاتے ہیں, نام نہاد جو ڈاکٹرز بنے ہوتے ہیں گاؤں میں, تو ان کے پاس نہیں جانا چاہیے. ہمیں کسی اچھے جانے مانے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. تو بچوں آج کے لیے اتنا ہی کافی. السلام علیکم, کل پھر ملیں گے.